قرآن نے بہت سارے دلائل دیے آخرت کے وجود پر کہ اگر آخرت نہیں ہے تو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین. ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے اور برے کا انجام سیم ہے. کوئی برے سے برا بن جائے کچھ نہیں ہونے والا, اچھے سے اچھا بن جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا, بلکہ برا زیادہ مزے میں ہے. برا آدمی زیادہ مزے, مر کے مٹی ہو کے کیا ہونا ہے, ختم. اس بات کو قرآن بہت سارے الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اس پر تو بہت تفصیل سے بہت دفعہ بات ہو چکی. اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے. کسی کو فائدہ ہوگا, کسی کو نقصان ہوگا. جس کو فائدہ ہے وہ کہے گا ویلکم, بہت کیا بات کی مفتی صاحب نے, زبردست. جیسے جس کا دوسری کا پہلے سے ارادہ ہو وہ میری 4 شادیوں کے بیان پہ فوراً متفق ہو جائے گا, چاہے ایک بھی دلیل نہ سنی اس نے, یہ زبردست بات کی, یہ مفتی ہے جو ممبر پہ حق بولتا ہے. لیکن آپ کا بہنوئی یا داماد دوسری کرنا چاہ رہا ہو, آپ پہلے ہی اس کو روک رہے ہو, اور اوپر سے ہمارا بیان 4 شادیوں کے فضائل پر ہو گیا, تو آپ بولیں گے انہی مفتیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے, انہی مولویوں نے گھروں میں آگ لگائی ہے, یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ابھی شادیوں کی بات نہیں کر رہا. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے. تو انسانی عادت ہے کہ جس نظریے پر جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ آرام سے قبول نہیں کرتا, اور جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد, بہت زبردست. اچھا, بعض دفعہ جب آپ کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں, کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں, تو سامنے والا مخالفت کرتا ہے, حالانکہ اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی ہوتی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, پھر بھی وہ مخالفت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف ایک بات پیش کر چکا ہوتا ہے. اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کر رہا ہے, لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ بہت بڑی قسم ہے گمراہی کی جو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے. یہ والی گمراہی بھی کم نہیں ہے, یعنی آپ کے مفاد پہ اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی, کوئی آپ کا نہ پیسوں کا مسئلہ نقصان ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف بول چکے ہیں, تقریر کر چکے ہیں یا کہیں بحث کر چکے ہیں, اب آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تسلیم کر لینے میں. مثال واضح, جیسے میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر آپ چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ وہ ایسے پھینک چکے ہیں لمبی لمبی کہ اب آپ کو پتہ ہے پکڑے جائیں گے سیدھا سیدھا. تو ہونا تو یہ چاہیے, آئیے میری غلطیاں بتائیں بھائی, مجھے تو بہت, میں تو سب کو کہتا ہوں یار میری غلطی بتاؤ, کوئی بات میں نے غلط کی ہو ممبر پہ تو بتاؤ, میں رجوع کروں گا, اس میں کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن یہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پہ, اور خاص طور پر ایسے کہ جس کو آپ اپنا حریف سمجھتے ہو, مخالف سمجھتے ہو, اس کے کہنے پہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ ظرف بہت کم لوگوں کو اللہ نے دیا, اور وہی حق پرست ہوتے ہیں, وہی حق پرست ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کا کمال کیوں ہے, صحابہ میں سب سے اونچا مقام کیوں ہے کہ نبی کی دعوت پر پہلی دفعہ میں ہی لبیک کہہ دیا انہوں نے.
اپنے باپ دادا کی رسومات، اپنا کلچر، خاندانی پرمپرا، اس کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں سمجھا، اور بھی ایمان لائے مگر تھوڑا سا سوچ کے، پہلے دشمنی کی، مخالفت کی، اس کے بعد جا کے ان کی سمجھ میں آیا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے پہلا نمبر لے گئے. جہاں دعوت سنی کہا کہ 100% ایگری. حالانکہ وہ بھی اسی ماحول میں تھے، ان کے باپ دادا بھی وہی بت پرستی کرتے آ رہے تھے، مگر حق میں خاندان اور معاشرے کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں بنایا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اسے خوب اچھی طرح سمجھیں. اصل لبرل لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ ہے لبرل لوگ. باقی ذہنی غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مذہب آپ کو ذہنی غلامی میں ڈال دیتا ہے، آپ ذہنی طور پر مذہب کے غلام بن جاتے ہیں. اور لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آزادی. کسی ایک نظریے کے آپ غلام نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں. یہ بات 100% غلط ہے. مذہب آپ کو ہر قسم کے نظریات سے کیا کرتا ہے؟ آزاد. حق کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو آپ کو حق لگے اس کو فالو کرو. اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم براڈ مائنڈڈ ہو کے، نیوٹرل ہو کے غور کرو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ حق لگے گا ہی نہیں. اور جتنے لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بات براڈ مائنڈڈ ہونے کی، لبرل ہونے کی کرتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں لبرل ہوتے نہیں ہیں. وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ 100% غلط ہے، مگر چونکہ وہ نظریہ لبرلزم کی پہچان بن چکا ہوتا ہے تو اس پہچان کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم پر فنڈامنٹلسٹ ہونے کی چھاپ لگ جائے گی.